الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہم نے روزے رکھے، جیسے تراویح ختم ایسے روزے ہی ختم۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، رمضان گزرتے ہی تراویح تو ختم ہو جاتی ہے، روزے ختم نہیں ہوتے۔ اتنا فرق پڑتا ہے کہ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں کچھ ایام، کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے۔ نہ رکھیں تو کوئی شخص رمضان کے علاوہ پورے سال ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب بہت ہے۔ جیسے نفلی نماز میں کچھ نمازیں ہیں جن کی کا بہت ثواب ہے، ایسے ہی نفلی روزوں کا بھی ثواب ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ 10 محرم کا اور 9 محرم کا ہم روزہ رکھیں۔ اور رمضان کے فوراً بعد جو روزے آتے ہیں وہ شوال کے 6 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے پورے سال اس نے روزے رکھے۔ تو رمضان ختم ہونے کے بعد اگر ہمت ہو تو شوال میں بھی 6 روزے رکھنے چاہیے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 روزے لگاتار نہیں رکھیں بلکہ تقسیم کر کے رکھیں، وہ دونوں طرح سے اختیار ہے۔ پورے شوال میں آپ کسی بھی دن 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار 6 روزے کریں، بلکہ ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، پھر اگلے ہفتے میں 1 رکھ لیا، اس طرح کر کے تقسیم کر کے بھی شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔